ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام ذیشان عظیم ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم بیٹھ کر پینا چاہیے، تو اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ تو برائے کرم اس کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ جبکہ جو نارمل پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ نارمل پانی کیا کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، ان کو کچھ ملے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں زمزم شریف بھی جو ہے وہ بیٹھ کے پینا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارمل پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، اور بلا عذر کھڑے ہو کر پینا خلاف سنت ہے۔ ٹھیک۔ جہاں تک زمزم شریف کا تعلق ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم شریف کھڑے ہو کر پیا، تو لہٰذا زمزم کھڑے ہو کر ہی پیا جائے، یہی سنت ہے، اور عام طور پر کوئی اس سے منع بھی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہو یا خلش ہو تو وہ جدا بات ہے، لیکن بہرحال سنت یہی ہے کہ زمزم شریف کھڑے ہو کر پیا جائے اور عام پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پیا جائے، یہی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی زمزم شریف تو کھڑے ہو کر ہی ویسے عام طور پہ۔ اچھا، زمزم شریف کو اگر کوئی بیٹھ کے پی لے کیا کہیں گے؟ زمزم کو بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی پی لیتا ہے تو اس صورت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب بعض اوقات بیٹھ کر ان سے کھڑا ہونا ایک مشقت والا کام ہوتا ہے، تو اس پہ دیکھا ہے کہ لوگ کافی یعنی نہیں آپ بھی ان پہ کھڑے اصرار کرتے ہیں کہ بھئی نہیں زمزم پی رہے ہیں آپ تو کھڑے ہی ہوں۔ کھڑے یہ ضروری نہیں ہے، اگر واقعی کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں بیٹھ کر بھی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹھ کر پینے میں حرمین شریفین میں جب وہاں حاضری ہوتی ہے، ایک تو آدمی چل پھر کر، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بوٹل یا کوئی ایسی چیز جس میں ہوتا زمزم شریف ہی ہے، تو وہاں یعنی یہاں تو ایک قطرہ بھی ملتا ہے تو آدمی بڑے اہتمام سے اس کو کھڑے ہو کر پیتا ہے، تو وہاں جب نارمل بھی روٹین میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہاں چاہیے تو یہی کہ زیادہ سے زیادہ زمزم ہی پیا جائے۔ جی، بندہ وہاں زمزم نہ پیے تو پھر کہاں پیے؟ کہاں پییں گے؟ اور زمزم پیٹ بھر کر جو ہے وہ پینا چاہیے۔ تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں آپ پانی زمزم ہی پئیں، چاہے مکہ المکرمہ میں چاہے مدینہ منورہ کے اندر ہوں، تو اپنی بوتل جو ہے وہ آپ بھر کے لے جائیں۔ ہوٹل کے اندر بھی پئیں تو وہی زمزم کا پانی ہی پئیں، کہ اس سے زیادہ بابرکت پانی جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر، اور جو ہے وہ کھڑے ہو کر سنت کے مطابق پینا چاہیے۔ زمزم میں کافی مکس بھی پانی ہو جاتا ہے، اب ہم اس طرف بھی آ جائیں، یہ کہیں کہ 1/3 کہیں یا اس کا بھی 4 کہیں یا کہیں 10واں حصہ کہیں پانی اصل زمزم شریف کا ہوگا، جی بقیہ دوسرا پانی، تو اب اس میں بھی کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیے خالص زمزم کا حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اب اگر ملاوٹ ہے اور ہمارے ہاں جو عموماً اس کے اندر دوسرا پانی ملایا جاتا ہے
وہ زیادہ ہی ملایا جاتا ہے. عموماً آج کل آپ کو بھی معلوم ہے کہ آنے والے 5 لیٹر کا جو ہے وہ کین لے کر آتے ہیں, تو اب دینا پورے خاندان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ اس کے اندر سمجھیں کہ اچھا خاصا لوگ پانی جو ہے وہ دوسرا ملا لیتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جبکہ پانی دوسرا زیادہ غالب اس کے اندر موجود ہے تو بیٹھ کر جو ہے وہ پیا جائے. ملانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ پورا کیسے کریں گے؟ جی, یعنی یہ ملاوٹ جو ہے وہ سب کو معلوم ہی ہوتی ہے. ہاں, آپ خالص زمزم کہہ کر کسی کو نہ دیں پھر, کہ وہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملاتے بھی ہیں لیکن بعض دینے والوں کے لیے وہ خالص بھی رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس لائے کہ مفتی صاحب یہ آپ کے لیے خالص زمزم لے کر میں آیا ہوں, یوں بھی کرتے ہیں. تو اس میں بھی حرج نہیں اور ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جب ملائیں گے تو پھر بہرحال دینے والے کو خالص کہہ کر نہ دیں, یا آپ کی بوتل کے اوپر خالص زمزم نہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے, نارمل زمزم شریف. ظاہر ہے وہ بھی گھر میں گھر والے بھی آگے جا کر اس چھوٹی بوتل کو کسی جگ بڑی بوتل میں ڈال دیتے ہیں یا اور کچھ برکت کے لیے سب گھر والوں کو پلا دیتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں اور عام طور پہ کوئی ایسا بولتا بھی نہیں اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. پہلے تو کافی وافر اور کئی بوتلیں لوگ لے کر آتے ہیں, اب ایک پاسپورٹ پہ ایک ہی بوتل وہ ملتی ہے, اور بعض اوقات تو ایئرپورٹ پہ وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے جی. اور اس میں ابھی مجھ سے کوئی مسئلہ ہی پوچھ رہا تھا, زمزم کی بوتلیں جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. بوتل ایک طرح کی ہوتی ہے, تو کئی لوگوں نے دوسروں کی بوتلیں اٹھائیں. اب جو ہاتھ میں آ رہی کہ اٹھا رہا بھائی یہ ہے, تو اب وہ کہہ رہے کہ آخر میں کچھ بوتلیں بچی ہیں اب, لیکن نام کسی اور کے لکھے ہوئے تھے, تو ہم نے پھر اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, اور یعنی پانی کے بغیر آ گئے. تو کیا تربیت کریں گے اس ٹاپک پر, اس موضوع پر, کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, ظاہر بوتلیں اتنی ہوتی ہیں تو جو بھی ہاتھ میں آئے وہی اٹھا کے چلے جائیں یا اپنی کا انتظار کریں؟ دیکھیں, بوتل جب کہ وہاں پر ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر حجاج کرام یا جو بھی عمرہ زائرین ہیں وہ اپنا نام نمبر وغیرہ بھی لکھ لیتے ہیں. اب وہ ان کے قبضے میں آنے کے بعد ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, تو اب بہرحال اسے دوسرا شخص ان کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا. اب اگر ہمیں کوئی بھی بوتل ملتی ہے, بھلے اس پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری نہیں, صحیح. تو ایسی صورت کے اندر تو ہم اسے نہیں لے سکتے کہ وہ لکتا ہے. لکتے کا حکم یہ ہے کہ آپ اولاً تو اٹھائیں نہیں, اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو اب بہرحال مالک کو تلاش کر کے اس تک وہ چیز پہنچانی ہوگی. یہ چیزیں عموماً ممکن نہیں ہوتی, یعنی گمشدہ مال کی طرح. گمشدہ مال کی طرح ہے. اور اب آپ نے اٹھا لیا, اعلان بھی کیا, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ تھا کہ بھئی ہماری فلائٹ میں ہمارے گروپ کے لوگ تھے, کاروان کا کوئی وہ بنا ہوا ہے, گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ, آپ نے اس میں کہہ دیا کہ بھئی یہ ملی ہیں جس کی یہ رابطہ کر لیں, اور کسی نے رابطہ نہیں کیا اور غالب گمان آپ کو ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا, تو اگر آپ نے اسی لیے اٹھائی تھی کہ میں مالک تک پہنچاؤں گا, تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ خود جو ہے مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو خود بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پھر احکام ہوں گے. تو بہرحال کئی لوگ بسا اوقات اس چیز کے نیکی یا برکت والے ہونے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بقیہ احکام شرع کو بھول جاتے ہیں کہ جناب یہ تو جو ہے نا وہ تبرک مل رہا ہے, تو تبرک مل رہا ہے لیکن تبرک بھی لینا اپنے جائز طریقے سے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جائز طریقہ ہی اختیار کریں اور اسی کے ذریعے سے تبرک لیں, جب بھی وہ برکت کا باعث بھی جو ہے وہ بنے گا, ورنہ آپ کا وہ لینے کا ذریعہ جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث آخرت میں بن سکتا ہے. اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے, اور جب اس طرح کے رش ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ناحق طریقے سے کوئی بھی کسی کی چیز نہ لیں. جی مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, میں ایک یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں, ہم وہاں باقاعدگی سے ہر سال محفل میلاد کا اہتمام کرتے رہے ہیں. کچھ عرصہ تو ہر مہینے بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا, لیکن
2-3 साल से कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे महफ़िल मिलाद करवाना हमारे लिए जो है ना वो इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। तो मेरे पास कुछ फंड इकट्ठा किया हुआ है महफ़िल मिलाद की मद में। वो लास्ट 3 साल पहले जो महफ़िल मिलाद करवाई थी उसी के लिए पैसे इकट्ठे हुए। कुछ स्टूडेंट्स के थे, कुछ पुलिस के थे, यानी हमने उसकी मिलाद की मद में इकट्ठे किए हैं पैसे। वो पैसे कुछ बच गए हुए हैं। अब ये पूछना था कि वो पैसा हम कैसे यूटिलाइज करें, उसको किस तरह जो है ना वो खर्च किया जाए। रहनुमाई फरमाएं जज़ाकल्लाह। जी, मिलाद के नाम पे इकट्ठे किए थे, जी। अब जिस जगह पे है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है फिलहाल। देखिए, चंदे का हुक्म यही है कि आपने जिस काम के लिए चंदा किया है उसी काम में वो इस्तेमाल किया जाएगा। बच जाने की सूरत में जो चंदा देने वाले हैं आप उनको वापस करते हैं या फिर उनकी इजाज़त से आगे आप किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर तो मुमकिन है कि भाई वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने चंदा दिया था तो आप उनसे इजाज़त ले लें। अब वो कहते हैं कि भाई ये पैसों से आप कहीं बाहर महफिल मिलाद कर लें या यूनिवर्सिटी की मस्जिद के अंदर ये पैसे दे दें या और किसी नेक और जायज़ काम में खर्च कर दें, तो उनकी इजाज़त के मुताबिक आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो अफराद मौजूद नहीं है, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है यूनिवर्सिटी में 3 साल पुरानी बात है तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो बास चले गए होंगे। जी बिल्कुल। तो अब इसका तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि बसा औक़ात आपने यूनिवर्सिटी की बड़ी सतह के ऊपर महफिल मिलाद नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी की मस्जिद के अंदर आप महफिल मिलाद कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में क्लास सतह के ऊपर आप महफिल मिलाद कर सकते हैं, तो उस सतह के ऊपर आप महफिल मिलाद करके उन पैसों को जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी चीज़ मुमकिन ना हो तो फिर बहरहाल आखिर यही आएगा कि उस रकम को जो है वो आप किसी भी नेक और जायज़ काम के अंदर खर्च करेंगे। इसी तरह की कोई और किसी तरह की यानी महफिल मिलाद के मिलाद अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ भी हो। ठीक है, यानी अगर वहाँ जहाँ तक मुमकिन है तो जी। वो सूरत हाल इख्तियार कर ली जाए, वरना फिर आप इसको बाहर कहीं मिलाद शरीफ की जो को महफिल है तो उसमें इस्तेमाल कर लें। अगर ख़ास कोई ऐसे अफराद हैं जिनका पता है तो फिर उनसे इजाज़त ले लीजिए। जी, जब पता है, या यूँ भी होता है कि बसा औक़ात ये पता है कि भाई इस में से मिसाल के तौर पे 75% जो है वो डोनेशन इन अफराद ने दिया था, तो आप उनसे इजाज़त लेकर उस डोनेशन का 75 जो है वो एक तरफ कर लेंगे तो उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। बकिया 25% को हो सकता है कि आप क्लास सतह के ऊपर होने वाली महफिल मिलाद में इस्तेमाल कर लें तो वो खर्च हो जाए और वो ना बचे, तो यूँ किया जा सकता है। ठीक जी, मज़ीद सवाल। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती शफीक साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जमात के बगैर फर्ज नमाज 4 रकात वाली अदा कर रहे हों, गलती से 4 के बजाय 3 पढ़ ली जाए, एक सलाम फेर रहे हों सीधे हाथ की तरफ, तो याद आ जाए कि हमने तो 4 रकात पढ़नी थी, तो उस सूरत में क्या हुक्म होगा? दोबारा से नमाज पढ़नी होगी कि उसी बस वहीं से खड़े होकर दोबारा से कंटिन्यू करनी होगी? इस बारे में कुछ मदनी पूर्ण इरशाद फरमाएं। एक सलाम फेरा है, अभी पूरी नमाज से मुनक़ते नहीं हुए, ना कुछ और ऐसा काम किया, और 3 रकतों पे सलाम फेर लिया। देखें, अगर सलाम जल्दी फेर लिया, 4 रकात पर फेरना था या 2 रकात पर फेरना था या मगरिब में 3 पर फेरना था, 2 पर जो है वो फेर लिया, तो अभी जब तक आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज को फासिद करने वाला है तो आप अपनी नमाज को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। सही। तो अभी एक तरफ सलाम फेरा, बल्कि दोनों तरफ भी सलाम फेर दिया और फौरन फेरते ही याद आ गया आपको कि जनाब मैंने अभी तो दूसरी रकात पर सलाम फेर दिया है या 4 रकात पढ़नी थी, मैंने तीसरी पर फेर दिया है, तो आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपनी बकिया रकात अदा कर लें और आखिर में सजदा सहव कर लें, तो यूं आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, अगर आपने सलाम दोनों तरफ फेरने के बाद कोई ऐसा अमल कर लिया जो कि नमाज को फासिद कर लेता है, मसलन पीछे पूछ ही लिया आपने, हाँ भाई कितनी रकातें हुई हैं, सही, तो अब आपकी नमाज गुफ्तगू कर ली, कोई भी ऐसा कर ली, तो अब आपकी नमाज टूट जाएगी। अब आपको दोबारा नए सिरे से ही नमाज पढ़नी होगी। और अगर ऐसा कोई अमल नहीं किया जो नमाज को फासिद करने वाला हो तो बस आप अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं, बकिया रकात अदा करें, आखिर में सजदा सहव करें, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए। ठीक है, यानी इसमें एक आसानी है कि भले सलाम भी फेर लिया, अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं की, नमाज तोड़ने वाला कोई अमल नहीं किया हुआ। वैसे नमाज पहले से ही तवज्जो से पढ़नी चाहिए, सलाम फेरते ही याद आ गया कि एक रकत वो रहती है, अच्छी बात है। अगर इमाम साहब हैं तो
ان کو اور زیادہ ان معاملات کے اندر متوجہ رہنا چاہیے کہ بعض اوقات غلطی تو ظاہر امام صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی کا ازالہ درست طریقے سے ہو گیا تو فابیہ، ورنہ کئی جگہوں پر ایسے ہے کہ لقمے کوئی دیتے ہیں، پیچھے والا کوئی بتاتا ہے تو وہ امام صاحب خود کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ تو شروع سے ہی ہم اگر توجہ رکھیں گے ان معاملات کے اندر تو پھر انشاءاللہ نماز بھی درست طریقے سے ادا ہوتی رہے گی۔ کچھ ایسے میں سے بڑھتے ہیں جی ان کی طرف۔ ایک سوال یہ ہے کہ غیر حاجی کو حاجی کہہ کے پکارنا کیسا؟ درست نہیں ہے، حاجی کو حاجی کہہ کر پکاریں گے، غیر حاجی کو حاجی کہنا درست نہیں۔ غیر حاجی کو حاجی کہنا۔ ایک اور سوال آیا بھی پچھلے ہمارے کسی اور دارالتق سے الگ سے پروگرام کے علاوہ، تو اس میں یہ آیا کہ جن چیزوں پہ یہ حج کی فضیلت مل جاتی ہے، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھیں، عشاء کو چاش کی نماز ہے، حج عمرے کا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو حاجی کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو حاجی نہیں کہہ سکتا، کہ وہ تو حج کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن حج جو کہ فرض ہے یا نفل بھی کسی نے ادا کیا ہے تو بہرحال وہ حاجی نہیں، جب تک اس نے وہ کیا نہیں حج تو کرنے والا نہیں حج ہے۔ کرنے والا نہیں ہے تو وہ حاجی نہیں ہے۔ اور عرف کے اندر بھی حاجی اسی کو کہا یا سمجھا جاتا ہے جس نے حج کا فریضہ سر انجام دے لیا ہو، لہذا جس نے حج نہیں کیا تو اسے حاجی ہرگز نہ کہا جائے۔ بارش کی وجہ سے قبر گر گئی ہے تو کیسے ٹھیک کریں؟ میں یا ناظرین سے یہی کہوں گا کہ بارش کے بعد عموماً آپ قبرستان کا ایک چکر لگائیں، اپنے پیاروں کی ان قبروں پر آپ پہنچیں، دیکھیں، اصالہ ثواب بھی کریں۔ اگر تو درست سمت پہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر جو اس کو سیٹ کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، وہ کام کریں، اصالہ ثواب بھی ان کو کرنا چاہیے، لیکن جانا ضرور چاہیے۔ کہ بعض لوگ قبرستان سے آ کر بتاتے ہیں کفیل صاحب کہ واقعی کہ لوگ جاتے نہیں ہیں قبروں پر، جی، یا جن کے کافی وقت ہو چکا ہے وقت گزر جاتا ہے۔ تو بظاہر سالوں گزر گئے، اور پھر گورکن بھی نظر میں رکھتے ہیں کہ یہ قبر والے نہیں آ رہے نا ان کے، وہ پھر کئی اور ہی میت اس کے جی۔ اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا کہیں گے آپ، سیٹ کیسے کریں؟ قبرستان کے اندر یقیناً جانا چاہیے، ہر جمعے کو جو ہے وہ بندہ حاضری دے۔ اب اگر قبر بارش کی وجہ سے یا اور کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ دب جاتی ہے تو حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ مردہ کا جسم یا کفن ظاہر ہوئے بغیر اس کی جس طرح درستی ممکن ہو وہ کریں۔ اس کے لیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے کوئی مزید لینٹر رکھ کر اس کے اوپر آپ نئی سلیپیں رکھ دیں، اور پھر پرانی سلیپوں کو اس طریقے سے نکال لیں کہ قبر جو ہے وہ یا مردہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ ٹھیک۔ اور ایسے مواقع کے اوپر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نیک پرہیزگار لوگوں کی موجودگی کے اندر ہی ایسا کام کیا جائے۔ ٹھیک۔ جو اس بات کی ٹو یا تلاش میں نہ ہو یا کیمرہ لے کر نہ ہو کہ نہیں جناب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ برزخ کے معاملات ہیں، جب قبر مردے کو ہم دفنا دیتے ہیں، قبر ڈھک دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، تو اب یہ برزخی معاملات شروع ہیں۔ ٹھیک۔ اب ان کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے یا اطلاع پانے کے لیے ان چیزوں کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی آپ قبرستان میں گئے ہوئے اگر کوئی قبر کھلی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی جھانک کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ دھسی ہوئی قبر کے اندر اور اوپر سے مٹی ڈال کے پورے اس کو جو ہے وہ داب دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ جو مٹی وغیرہ نیچے گر گئی ہے اسے اس طریقے سے باہر نکال لیں، یا سلیب کو باہر کم از کم نکال لیں کہ جس سے مردہ بھی ظاہر نہ ہو اور سلیب بھی باہر آ جائے۔ پھر اگر وہ سلیب ٹوٹ گئی ہے تو آپ دوسری نئی سلیبیں وغیرہ لگا کر دوبارہ قبر کی مرمت کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر چیز پاسبل نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہوتی، اور اس کا پھر آخری حل یہی ہے کہ مٹی وغیرہ سے ہی پر کر سکتے ہیں۔ ہاں، پھر وہ سب سے لاسٹ جو ہے وہ آپشن ہے کہ پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ارد گرد کی جگہ بھی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے کہ اس کے اوپر آپ نئی سلیپیں بھی نہیں رکھ ہاں، سکتے، وہ تو پھر پورا انکشاف ہوگا، پوری تو چیز۔ پھر جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر آپ مٹی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بالکل بجا فرمایا کہ اس میں ظاہر ہے کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ میت کے احوال، ایک تو ہوتے ہیں کہ ظاہری احوال اور ایک ہے اس کے برزخی احوال۔ ہم تو نہیں جانتے نا میت کس حالت میں، کس جی۔ کیفیت میں، چاہے بظاہر اس کا جسم
وہ کہیں کہ ختم ہو چکا ہو، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا جیسے کہیں، کئی قبروں میں نکلتا ہے، ہم اس کو کسی کے بارے میں ہم بدگمانی تھوڑی کریں گے، یہ تو ایک حقیقت ہے اور ایسا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں اللہ پاک اپنی رحمت سے کئیوں کے جسم بھی سلامت رکھے گا، اور وہ جسم سلامت رہنے والوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور شہداء کے جسم بھی، اور اسی طریقے سے اولیاء کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے، ایسے سے کئی واقعات ملتے ہیں، قبر کھل گئی اور جسم کو دیکھا گیا۔ اچھا، حفاظ کرام قرآن پاک کے حافظ، ان کے جسم، اسی طرح اور بھی، تو جن کے اللہ کی رحمت سے سلامت رہیں گے فابیا ٹھیک ہے، لیکن جس کا جسم سلامت نہیں تو اس کے لیے یہ بدگمانی ہرگز نہیں ہو سکتی، نہ ہی کرنی چاہیے کہ یہ کوئی عذاب میں مبتلا ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے کوئی واقع ہی زمینی کوئی جانور دیکھ بھی لیا، بالفرض آپ نے کیڑے مکوڑے سانپ، وہ جو قبروں میں عام طور پہ کیا نیولا کیا بجو ہوتے ہیں کہ وہ قبر کو جو کھود دیتے ہیں، اس کا کام ہی قبر کھودنے کے ایک جی۔ دوسرے پہ، اب یہ دیکھ بھی لے نا تو اس کو آپ یہ نہ کہے کہ میت پر یہ عذاب ہے یا اس طرح کے جو حدیثوں میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے اعتبار سے وہ کیا ہے اس کی صورت ہم نہیں جانتے، جو کچھ عذابات اس میں بیان کیے گئے، یہ اس لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کے قبر کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ ان کے اہل خانہ کو یا دیگر کو بتا کر یہ تکلیف پہنچائیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہمیں، بلکہ تو ہمیں تو یہ بھی کہا گیا جو میت کو غسل دیتے ہیں، میت کو جو غسل دینے والے افراد ہیں وہ اگر میت کے کسی جسمانی عیب پر مطلع ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی اس نے چھپایا عیب، تو اب غسل کے وقت آپ نے اس عیب کو دیکھ لیا تو یہ عیب بھی چھپانے کا حکم ہے، یہ ایسا تھوڑی کہ وہ میت کی یہ چیز ہم دوسروں کو بتاتے رہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مزید سوال؟ میرا نام حمزہ ہے، مما اور پاپا دونوں بلائے تو کس کے پاس پہلے جانا چاہیے، مما کے پاس یا پاپا کے پاس؟ ارے واہ بھائی، مما اور پاپا دونوں بلائیں گے، یہ تو فیصلہ آپ نے خود ہی کر لینا ہے، پیسے کہاں سے ملیں گے، مما سے ملیں گے پاپا سے ملیں گے، جب ایسا موقع ہوگا تو یہ خود ہی چلے جائیں گے کہ آپ اس وقت مما کے پاس جانا مفید ہے اور اس وقت پاپا کے پاس، اور اگر پٹائی کے لیے بلائیں تو بھی ان کو پتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہیے، یہ ایک غصے سے بلا رہا ہے تو دوسری طرف یہ جائیں گے۔ خیر، انہوں نے جس پیرائے میں سوال کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں عموماً ایک یہ ہے کہ بھئی جس نے پہلے بلایا ہے اس کے پاس پہلے جائیں، یا جس کو زیادہ ضرورت ہے، اب اتنا چھوٹا بچہ ہے اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ والدین کس لیے بلا رہے ہیں، بسا اوقات والدہ کو یا والد کو کوئی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ کسی چیز کے پکڑانے کی، کوئی چیز لینے کی، اس اعتبار سے انہوں نے آواز دی، تو اندازہ ہے ہمیں کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ والد کو زیادہ ضرورت ہے یا والدہ کو زیادہ ضرورت ہے، تو اس وقت اس کی طرف جو ہے وہ جایا جائے۔ اور یہ بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف بڑھیں اور ساتھ میں دوسری طرف آواز لگا دیں کہ بس مما میں آ رہا ہوں، بابا کی بات سن کر جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہوں، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں، یہ کہ یعنی یہ مما سے بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں اور پاپا سے بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا آپ کسی ایک کے پاس بیٹھ جائیں، یا پاپا کے پاس بیٹھ جائیں، یا اکیلے یوں بلا وجہ ایسے دور دور نہ ماں باپ سے بیٹھا کریں۔ بہرحال بچے کا سوال ہے، لیکن بڑوں کو بہت کچھ سمجھا گیا ہے، اور بڑوں کے سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ بھی چیزیں ظاہر ہیں شرعی احکامات ہوتے ہیں اس میں بھی، اور کئی اعتبار سے شریعت مطہرہ نے ان کے وہ فرق کو بھی بیان فرمایا گیا۔ کہیں خدمت کا موقع ہوتا ہے تو وہاں ماں کو ترجیح دی ہے، تعظیم کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں باپ کو، والد کو ترجیح دی ہے۔ اچھا، بعض اوقات والدہ بھی یہی پسند کرے گی کہ والد کی اطاعت کی جائے، جی، اور کیونکہ وہ خود آپ کی جو والدہ ہیں تو وہ بھی آپ کے بابا کی کوئی بات ہوگی تو وہ سننے کے لیے آ جاتی ہوں گی، خدمت کریں گی، پانی دیں گی، چائے دیں گی، کچھ اور اس طرح، تو یہ معاملات سب دیکھ کر اس طرح کا بیلنس رکھنا چاہیے۔ ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی صرف ماں کی طرف آئے اور والد کو بالکل ایک کنارے پر چھوڑ دے، یا والد کی طرف راغب ہو اور ماں کو تکلیفیں پہنچانے والا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن کے رہنا چاہیے، ان کی خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عمر کی توفیق دے۔ مزید سوال؟
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی نے ظہر کی سنتیں جماعت سے پہلے نہیں پڑھی، کیا وہ جماعت نمازیوں کی کروا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، سنت موقدہ کو ترک کر کے سنت موقدہ ظہر کی جس نے ترک کی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص جماعت نہ کروائے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو سنتیں ادا کر چکا ہے اور شرائط امامت بھی اس میں پوری پائی جاتی ہیں وہ کروائے، یا پھر اس کا انتظار کیا جائے کہ یہ اپنی سنتیں ادا کر لے اور پھر جماعت کروائے۔ البتہ اگر کسی نے اس کے برعکس بھی کر لیا کہ سنتیں نہیں پڑھی تھی اور جماعت کروا دی تو بہرحال نماز ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی۔ درود پاک کا شارٹ کٹ لکھنا کیسا؟ درود پاک کا شارٹ کٹ جو ہے وہ صاد کی صورت میں یا سلام کی صورت میں یا SW کی صورت میں لوگ لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، حرام ہے۔ درود پاک جب بھی لکھنا ہو، جب بھی جو ہے وہ پڑھنا ہو تو مکمل درود پاک لکھا اور پڑھا جائے گا، اس کا مختصر کرنا یہ حرام ہے اور سخت محرومی کا باعث ہے۔ ہجری سال محرم شریف ہی سے شروع کیوں ہوتا ہے؟ ہجری سال محرم شریف سے، ہجری سال شروع سے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو اب یہ ہجرت کے سال شروع ہو گئے تھے۔ اب پہلے تو یاد رکھا جاتا تھا، کوئی بڑا بڑا واقعہ ہوتا تھا تو صحابہ سال کو یوں یاد رکھتے تھے، یعنی جس سال ہجرت کی تو یہ ایک پورا سال اس طور پر مشہور ہو گیا۔ اگلے سال غزوہ بدر ہوا تو بدر والا سال، اس سے اگلا سال غزوہ احد ہوا تو احد والا سال۔ اب جیسے جیسے بڑے واقعات ہوتے تھے تو یوں اس کو دیکھا، اور حج والا سال، حدیبیہ والا سال، اس طرح یاد کیا جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری وصال فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب یوں ہی سال یاد رکھا جاتا تھا کہ نبی پاک کے وصال کے بعد پہلا سال، دوسرا سال، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا پہلا سال، دوسرا سال، یہ ایسے سلسلہ جاری تھا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر آپ نے ایک جو صحابہ سے ایک باہمی مشاورت کر کے یہ چیز طے فرمائی کہ ہجرت کا جو ہجری سن ہے اس کو بھی باقاعدہ سال اس کا بنایا جائے، آغاز بھی ہو اختتام بھی ہو، اور اس میں کئی طرح کی حکمتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو خلفائے راشدین اس طرح دنیا بھر کے لوگوں میں مسلمانوں کی طرف احکامات بھیجا کرتے تھے، کئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک سال کا حساب کتاب رہے تاکہ یہ معاملات اس سال میں ہیں، پھر اگلے سال جو بھی معاملات ہیں تو یہ ایک چیک بیلنس اور سارے معاملات ہوں اور ہجری سن کا باقاعدہ اجرا ہو۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ہاں، یہ محرم سے ہی کیوں کیا، اس پہ پھر مختلف مشاورت ہوتی رہی صحابہ کی آپس میں کہ کیوں کرنا ہے ہجرت، محرم سے ہی کیوں کرے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ سے مشاورت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تھے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن جو ہجرت کے آغاز تھے وہ محرم سے ہوئے۔ دوسری ایک ترجیح کی وجہ یہ تھی کہ حج کے بعد جو پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ محرم، یعنی ذوالحجہ کے بعد محرم، تو حج میں چونکہ لاکھوں مسلمان آئیں گے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، تو یہ جب نئے یہاں سے معاملات لے کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف جائیں تو وہ پہلا مہینہ گویا کہ محرم کا ہو جس سے آگے نئی احکامات کا اجرا ہو۔ تو کئی طرح کی یہ مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ محرم الحرام شریف سے یہ سال کا یہ آغاز ہو۔ تو یوں یہ ہجری سن کا جو آغاز یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کی کئی خصوصیات ہیں جی، اور ایسی ایسی بعض کارنامے ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں ویسے رہتی دنیا تک یاد رہتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقیناً آپ کے وہ کارنامے ہیں جو کہ سیاست کے اندر ہاں، اور ریاستی امور میں آج تک جو ہے وہ لکھے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر عمل ہے، یعنی ان کا آغاز آپ نے فرمایا، اس کے موجد جو ہے وہ آپ ہوئے، اور آج تک چاہے وہ اسلامی مملکتیں ہیں یا غیر اسلامی مملکتیں، ان کے اندر وہ نظام جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ جیسے خط و کتابت کا لیے جو آپ نے پورا نظام جو ہے وہ بنایا، اسی طرح مسافروں کے لیے سرائے جو ہے وہ بنائے گئے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ شروع ہوئیں اور آپ کا یہ پورا جو ہے وہ ہوا۔ پچھلے دنوں میں ایک تاریخ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا سکندر اعظم بڑا مشہور ہے کہ اس نے اتنا جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا فاتح ہے اور اس نے سب سے زیادہ
جگہ جو ہے وہ فتح کی رقبے کے اعتبار سے، تو اس کو پھر کمپیئر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو اسلامی فتوحات ہوئی وہ سکندر اعظم کے رقبے سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 22 لاکھ عمومی طور پر جو ہے وہ ہم اپنی تاریخ سے جو ہے وہ ناواقف ہیں، اور ناواقف ہیں تو جو ہمیں غیر مسلموں کی تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں ہم انہی کو ہیروز سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً جو ہے وہ ہمارے ہیروز جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ خلفاء ہیں، حکمران ہیں، اور ان کے وہ کارنامے بھی ہیں، بس بات یہ ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کی حاجت ہے اور آگے اپنے نسلوں تک پہنچانے کی اور بیان کرنے کی حاجت ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پلروں کے درمیان، ستونوں کے درمیان جو ہے وہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اگر یہاں پہ صف بنائی جائے اور کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی یا نماز اس کی ہو جائے؟ مزید سوال یہ ہے، یہ خواتین ایک آپریشن کرواتی ہیں، اس کے بعد ان کی ماں بننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، تو کیا یہ حرام ہے آپریشن کروانا، اور اس کے دینی و دنیاوی کیا نقصانات ہیں؟ مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میری ساسو ماں جو حیات بیٹھی ہے اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں مکہ مدینہ شریف، آپ سے یہ التجا ہے کہ وہ ایصال ثواب ہم جو حیات بیٹھی ہیں اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی حج بدل تو ہوتا ہے، اب بدل عمرہ بھی ہے کوئی یا ایصال ثواب کا؟ ایصال ثواب کا عمرہ کیا جا سکتا ہے، یعنی عمرہ آپ اپنا ہی کرتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کرتے ہیں، اور ایصال ثواب جس طرح مرحومین کو کر سکتے ہیں اسی طرح زندہ افراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی ساس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے سب کو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ وہ جو حج بدل کے خاص احکام ہے کہ اس میں آدمی اس کی طرف سے ہی احرام کی نیت کرتا ہے، سارے مناسک تمام جو احکام ہوتے ہیں وہ اسی کی طرف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، خرچ بھی وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ جدا احکامات ہیں، اور وہ بھی زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اپنی اگر زندہ ایسا شخص ہے کہ جو واقعی حج پر جانے کے لیے بالکل بھی قادر نہیں ہے لیکن مالی اعتبار سے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا تو اب وہ کسی کو بھیجے گا، تو وہ بھی زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور اسی جو ایصال ثواب والا معاملہ ہے وہ بھی زندہ افراد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار زندہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ کہ اب یہ جو ہے وہ گزر ہی آئے گا، تو ایسا نہیں ہے، آپ زندہ افراد کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور صرف عمرے کا ہی نہیں، ویسے بھی آپ کوئی بھی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا ثواب بھی آپ زندہ افراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی زندہ کو بھولنا نہیں چاہیے، زندہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو بھی لوگ یعنی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب کیا ہوا، کیا گزر گئے حضرت، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خواتین اولاد نہ ہونے کے حوالے سے جو آپریشن کروائیں، دیکھیں بچہ دانی نکلوانے کا آپریشن یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی خلقت میں مخلوق جو اللہ پاک نے انسان کی جو وضع پتہ اور تخلیق ہے اس کے اندر آپ رد و بدل کر رہے ہیں، تغیر کر رہے ہیں، اس کو مسئلہ قرار دیا گیا، تو مسئلہ جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ستونوں کے درمیان نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے کیا؟ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز واجب الاعادہ نہیں، وہ صف کے مکروہات میں سے ہے، نماز اس شخص کی ہو جائے گی، دہرانا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے ایس ایم ایس پہ کہ دارالتعلیم سنت سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تہجد کی نماز ریگولر پڑھی جائے تو پھر فرض ہو جاتی ہے، اسے ہر صورت میں ہی پڑھنا پڑتا ہے، کینلی اس بارے میں بتائیں کیا بات ہے؟ یعنی کیسے کیسے لوگ بعض اوقات باتیں پھیلا دیتے کہ کوئی ایک آدھ دن پڑھنا چاہے تو وہ بھی نہ پڑھے کہ یہ فرض نہ ہو جائے، کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نفلی عمل جو ہے وہ آپ مستقل کرتے رہیں تو مستقل کرنے سے وہ فرض نہیں ہو جاتا یا واجب نہیں ہو جاتا، تو تہجد کی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جسے رمضان المبارک میں کئی لوگ پڑھتے ہیں، موقع ہوتا ہے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں سحری کے اندر تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد ان کے اوپر تہجد فرض ہو گئی، تہجد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، باقی ساری امت کے لیے جو ہے وہ نفل ہی ہے، سنت ہی ہے، تو لہٰذا کوئی مستقل بھی پڑھے تو ایسی صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کوئی ایک مستقل ایک نفلی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا، تو اس کے اندر استقامت کے ساتھ اسے ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں،
تو یہ عموماً صوفیہ جو ہے وہ اپنے اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نفلی عمل جب آپ کریں تو وہ مستقلاً کریں، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کریں، اور پھر جب آپ کی ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے دی ہے اس چیز کے اوپر، ہمت دے دی ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں، تو اب اس توفیق سے بندہ جو ہے وہ پھرے نہیں، اب اس کو کنٹینیو جو ہے وہ کرے۔ عموماً جو ہے وہی بات ہے کہ آپ کسی عمل کے آغاز میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی وہ عادت بن جاتا ہے تو اب اسے جو چھوڑنا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی سستی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، اب وہ بسا اوقات عمل کرنا مشکل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اب ایسی وقت کے اندر بندہ اس نعمت سے محروم ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں، تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بندہ نہ پھرے، لیکن بہرحال فرض وہ پھر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس پر حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں فرمایا کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو مستقل ہو، اور بہرحال جب جب بھی موقع ملے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بڑی عظیم سعادت ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سوئیں گے تو اس وقت اٹھ کر جو نفل پڑھیں وہ تہجد کہلاتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سوئیں گے پھر آپ جب اٹھیں گے تو وہ تہجد کے نوافل وہ کہلاتے ہیں۔ چاہے آپ تھوڑی دیر سو گئے، آپ نے نیند کی آدھا گھنٹہ سو گئے، آپ نے کچھ دیری نیند کی، آدھا گھنٹہ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ دیری آپ کی آنکھ لگ گئی، تو یہ ہوا تہجد کا وقت گویا کہ ہو گیا۔ یعنی لوگ سمجھتے کہ شاید آخری وقت وہ فجر سے کچھ دیر قبل کا وہ تہجد کا وقت ہے، رات 12 بجے بھی تہجد کا وقت ہو سکتا ہے، 1 بجے بھی ہو سکتا ہے، 2 بجے بھی ہو سکتا ہے، 10 بجے بھی ہو سکتا ہے کہ عشاء پڑھ کے آدمی سو گیا، تھوڑی دیر پھر اٹھ گیا، تو اب جو نوافل اس نے پڑھے تو وہ تہجد کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو آپ انشاءاللہ اگر ارادہ رکھتے ہیں لوگ فجر سے کچھ دیر قبل، یعنی فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے بھلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے کا اپنا معمول بنا لیں کہ اٹھ جانا ہے، اس ٹائم تہجد بھی پڑھ لینا ہے، کچھ قرآن پاک پڑھیں گے، ساتھ ہی فجر کا وقت ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی رہے گی، ثواب کا ذخیرہ بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات خود بھی سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، محرم شریف کا مبارک مہینہ ہے، امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کیجئے، نظر و نیاز کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ بھی پائیں گے، آپ کے مرحومین بھی پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،